قمنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے درس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بات یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے. اگر بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو وہ ہلاکت سے بچ جاتا، اور جو اس فریضے سے دوری اختیار کرتا ہے، دور رہتا ہے، تو وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور باقی سارے کے سارے لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی والوں کی مثال دی ہے، یہ بہت ہی مؤثر مثال ہے کہ کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے والا خود اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، اس حدیث کے راوی نعمان ابن بشیر چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے، یعنی جو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، ان میں سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنے والا اور حدود کی مخالفت کرنے والا، ان دونوں کی مثال ان لوگوں کی طرح سے ہے، کمثل قوم، ان لوگوں کی طرح سے ہے، استحموا علی سفینہ، کہ جنہوں نے کشتی پہ سوار ہونے کے لیے کہ اوپری منزل پہ رہیں گے یا نیچے والی منزل پہ رہیں گے، اس کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ عَلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو کچھ لوگوں کو اوپر والا حصہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے کا حصہ ملا. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، تو جو لوگ نیچے تھے جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جانا پڑتا، انہیں اوپر جا کر پانی لیا کرتے تھے. فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم جو ہمارا حصہ ہے، نیچے کا حصہ ہے، اسی کے اندر سوراخ کر لیتے تاکہ ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم نیچے ہی سے اپنی ہی جگہ سے برتن ڈالیں سمندر کے اندر اور وہاں سے پانی لے لیں، ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب یہاں پہ اصل مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، کہ اگر نیچے والے کو جو چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے چھوڑ دیں، یعنی سوراخ کرنے دیں، تو انجام کیا ہوگا؟ سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو اس منکر کام سے، اس غلط کام سے اگر اوپر والے نہیں روکیں تو یہ سارے کے سارے لوگ، پوری کشتی والے ڈوب جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ منکر کر رہے ہیں وہی ڈوبیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے یہ غلط کام نہیں کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ ڈوب جائیں گے. ہلاکو جمیعاً، سب کے سب جو ہے ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، اس منکر کو کرنے سے روک دیا، تو نجو، خود بھی بچیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ منکر کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی اس سے بچ جائیں گے. تو یہی سماج اور معاشرے کی مثال ہے کہ اگر سماج اور معاشرے کے اندر لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور اگر ان کو غلط کام کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کو روکا نہ جائے، تو وہ بھی ہلاک ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے دوسرے لوگ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو غلط کام سے روک دیا جائے تو روکنے والا بھی بچے گا اور جو منکر کر رہا تھا وہ بھی بچے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کچھ فتنے
ایسے ہوتے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر صرف برائی کے کرنے والے ہی ہلاک و برباد نہیں ہوتے، بلکہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر سمیٹے جاتے ہیں اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو، اس برائی سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پڑے گی، یعنی جس کی وجہ سے جو ظالم ہیں وہی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے لوگ اس کی چپیٹ کے اندر آ جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر یا صحیح بخاری کے اندر زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، زینب بنت جہش۔ زینب بنت جہش کون ہے؟ زینب بنت جہش جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، جی زید ابن حارثہ کی بیوی تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے اوپر یہ فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شادی 7ویں آسمان سے کرے، جبکہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کرے۔ تو زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے، یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اور گھبرائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے جا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے بربادی ہے اس برائی کی وجہ سے جو کہ قریب آ چکی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه، آج کے دن یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ کر دیا گیا، اتنا سوراخ ہو گیا۔ وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنایا، دائرہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس دیوار کے اندر، یاجوج و ماجوج کے دیوار کے اندر اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ قال زینب بنت جہش فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، زینب بنت جہش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے بیچ نیک لوگ ہوں گے اور اس کے باوجود بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ نیک لوگوں کی موجودگی میں ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، کہ ہاں جب برائی عام ہو جائے گی تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ تو یہ ایک عظیم ترین حدیث ہے، اور یہ ساری کی ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس سماج کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اگر ہمارے سماج، معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر برائی پائی جاتی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر نیک اور برے سارے کے سارے لوگ اس میں پیس دیے جاتے ہیں، ہر کوئی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برے لوگوں میں سے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، ان برے لوگوں میں سے نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ آپ ان بستی والوں سے کے بارے میں پوچھیں جو دریائے شور کے قریب آباد تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا۔ تو اب وہاں پہ ان میں سے یعنی 3 جماعت ہو گئی۔ 3 جماعت کیا ہوئے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، دوسرے وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، اور تیسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ انہیں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہلاک و برباد ہونے والے۔
یعنی ہوتا ہے نا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، جب ہم بعض لڑکوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کے اندر اس قدر بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چاہے اس کو جو بھی نصیحت کر لو اس کے اوپر اثر پڑنے والا نہیں، یہ ہلاک ہی ہونے والا ہے، برباد ہی ہونے والا ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 قاتل کو بھی، جس نے 100 انسان کا قتل کیا تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، لوٹنے کا، جب اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، تڑپ پیدا ہوئی، اور جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس توبے کی وجہ سے اس انسان کو بھی معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر وہ کسی برائی کے اندر مبتلا ہیں تو ان کو اس برائی سے منع کریں، کیونکہ اسی کے اندر ہمارے لیے بھی کامیابی ہے اور ان کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی تباہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو ان میں سے جو دوسرے لوگ تھے جو کہ شکار نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں انہیں منع کرتے ہو؟ جو لوگ منع کرتے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ کیوں انہیں منع کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب کے اندر مبتلا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اس کا دو ہی مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تاکہ ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے اس فریضے کو انجام دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہماری بات نہیں قبول کی، تو وہاں پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر بیان کر سکیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور دوسرا مقصد جو کہ عظیم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سماج کے لوگ، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ اس طرح سے تباہ و برباد ہو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگار بن جائیں، دین کی طرف لوٹ آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی ہمیشہ، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ وہ کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ستاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں، آپ کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ، پاگل، شاعر، اور نہ جانے کیا کیا تہمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لگائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر اس قرآن کے اوپر، اس بات کے اوپر، اس وحی کے اوپر ایمان نہ لائیں تو آپ مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان بھی گنوا دیں۔ تو ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ نہیں کہ صرف اس سے نفرت کرنا ہے، اس کی برائی سے نفرت کریں، لیکن اس آدمی کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، اس کے اوپر رحم کریں، اس کے اوپر ترس کھائیں، کیونکہ وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ شیطان کی گرفت میں ہے۔ تو اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ جو ان کی 3 جماعتیں تھیں، ایک تو برائی کے اندر مبتلا تھی، دوسری جماعت جو کہ انہیں منع کرتی تھی، اور تیسری جماعت وہ کہتی تھی کہ ان کو منع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو جب انہیں جن چیزوں سے کے بارے میں سمجھایا جاتا تھا، جب ان کو انہوں نے بھلا دیا، یعنی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو برائی سے جو روکنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو ظالم لوگ تھے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے دردناک عذاب کے اندر ہم نے مبتلا کیا۔ اور تیسرے جو لوگ تھے جو کہ نہ منع کرتے تھے اور نہیں شکار کرتے تھے، ان کے بارے میں مفسرین کے ہاں اختلاف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا تھا، زیادتی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جن چیزوں سے انہیں روکا گیا تھا ان سے رکے نہیں، بلکہ انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ جاؤ ذلیل و خوار بندر بنو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا عند عمر رضی اللہ عنہ، کہ ہم لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ فقال ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ تم میں سے فتنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون یاد رکھے ہوئے ہے؟ قال فقلت انا، حذیفہ ابن الیمان نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے وہ حدیث۔ قال انک لجری وکیف قال، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم جری آدمی ہو، بہادر آدمی ہو، بتاؤ کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قال قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اہل و عیال کے اندر اور اس کے بال بچوں کے اندر، اس کے نفس کے اندر، اس کے پڑوسی، ان ساری چیزوں کے اندر جو اس کی آزمائش ہوتی ہے اور اس سے جو بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کا کفارہ اس کی نماز ہوتی ہے۔ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اس کی نماز کفارہ، اس کے روزے کفارہ ہوتے ہیں، اس کے صدقے کفارہ ہوتے ہیں، والامر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان ساری چیزوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ فقال عمر لیس ھذا ارید، یہاں پہ یعنی دلیل جو ہے یہی پہ موجود ہے کہ جب بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی جو بھی یعنی اس سے کمی اور کوتاہی ہوتی ہے بچوں کے سلسلے میں، بیوی کے حق میں یا پڑوسی کے حق میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس سے بھی بڑی بات کا دراصل انہوں نے سوال کیا تھا، بڑے فتنے سے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا، اس فتنے سے متعلق کہ جب وہ فتنہ واقع ہوگا تو پھر اس کے بعد میں کبھی رکے گا نہیں، اس فتنے کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ فقال عمر لیس ھذا ارید انما ارید التی تموج کموج البحر، میرا مقصد یعنی میرے سوال کا مقصد جو ہے یہ فتنہ نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد وہ فتنہ ہے کہ جب وہ واقع ہوگا تو سمندر کی لہروں کی طرح سے واقع ہوگا اور پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، سمندر کے لہروں کو جس طرح سے کوئی روک نہیں سکتا اسی طرح سے اس فتنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قال فقلت ما لك ولها یا امیر المومنین، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا لینا دینا ہے؟ یعنی وہ فتنہ تو آپ کے بعد، دراصل ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، وہ فتنہ تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، کسی دوسرے کو نہیں بتایا، ابوبکر کو بھی نہیں بتایا، عمر کو بھی نہیں بتایا، عثمان کو بھی نہیں بتایا، علی کو بھی نہیں بتایا، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن الیمان۔
کہ ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے حذیفہ ابن الیمان، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی. تو اسی پہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما لک یا امیر المومنین، ما لک ولہ یا امیر المومنین، اس فتنے سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، یعنی وہ فتنہ تو ہوگا ہی آپ کے بعد میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کہ آپ کے اور اس فتنے کے بیچ ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے. بابا مغلقا، ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے، یعنی جب تک آپ ہیں اس دروازے کو کوئی، اس فتنے کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہے. قال افیکسر الباب ام یفتح، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا. تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لا بل یکسر، اس کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس دروازے کو توڑا جائے گا. قال ذلك احرى الا يغلق، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یعنی جب وہ توڑا جائے گا تو پھر اس کے یعنی اس کے بعد میں کبھی وہ بند نہیں کیا جائے، اس کے بعد میں وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. جب ایک مرتبہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ فتنے کا دروازہ کھلا ہی رہے گا اور وہ کبھی بند نہیں ہوگا. قال فقلنا لحذیفہ، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں کہا کہ هل كان عمر يعلم من الباب، کیا عمر کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ قال نعم، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ان کو پتا تھا. کما يعلم ان دون غد اللیلہ، یعنی ان کو اس دروازے کے بارے میں اسی طرح سے پتا تھا جس طرح سے اس چیز کا پتا ہے کہ صبح کے بعد میں رات ہے، دن کے بعد میں رات ہے، جس طرح سے اس کے بارے میں پتا ہے اسی طرح سے ان کو اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے. انی حدثته حدیثا لیس بالغالب قال فہبنا ان نسأل حذیفہ من الباب، انہوں نے کہا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جو انہیں حدیث بیان کی تھی وہ کوئی غلط نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہوا کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ دروازہ کون ہے، یعنی حذیفہ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ دروازہ کون ہے جس کو کہ توڑا جائے گا، ہمیں خوف ہوا. فقلنا لمسروق سلہ، تو ہم نے یعنی مسروق سے جو کہ تابعی ہیں ان سے کہا کہ آپ ذرا سوال کرو حذیفہ سے کہ وہ دروازہ کون تھا. فقال عمر، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ عمر تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فتنے ہوئے اسلام کے اندر، وہ سارے کے سارے فتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. اور یکسر کا مطلب یہی تھا کہ توڑا جائے گا، یعنی ان کو شہید کیا جائے گا، یعنی وہ طبیعی موت نہیں مریں گے، وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، یعنی وہ طبیعی موت نہیں مریں گے بلکہ اس دروازے کو توڑا جائے گا. اور توڑنے کا مطلب یہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا. اور جب تک آپ دیکھیں، جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے، ان کے زمانے میں کسی طرح کا فتنہ نہیں ہوا. سارے کے سارے جو بھی فتنے ہوئے، چاہے قدریہ کا فتنہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جبریہ کا فتنہ جنہوں نے کہا کہ سارے کے سارے لوگ مجبور ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یعنی ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کا 2 حصوں کے اندر بٹنا، اور اس کے بعد میں یعنی جنگ وغیرہ، دونوں فریقین کے بیچ جنگ کا واقع ہونا، اور صحابہ کرام کی یعنی شہادت ان جنگوں کے اندر، یہ سارے کے ساتھ پھر اس کے بعد میں خوارج کا پیدا ہونا، خوارج کا ظاہر ہونا، اور صحابہ کرام کی تکفیر کرنا، یہ سارے کے سارے فتنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ وہ دروازہ وہی ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کو بالکل اسی طرح سے پتا تھا جس طرح سے یہ پتا تھا کہ دن کے بعد میں رات ہوتی، اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے پتا تھا. تو اس کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں، انشاءاللہ